الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. وقال النبي صلى الله عليه وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ مہینہ شعبان المعظم کا چل رہا ہے. آج اس کی 14 تاریخ ہے. آنے والی رات شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے. مختصراً قرآن اور سنت کے خلاصے سے اس مہینے کی اہمیت، اس مہینے کی فضیلت اور اس رات کے مخصوص اعمال آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے ہیں. قرآن مقدس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: حامیم والکتاب المبین. پہلا کلمہ حامیم یا حروف مقطعات میں سے ہے. اللہ ہی اس کی مراد کو بہتر جانتے ہیں. واضح کھلی ہوئی کتاب کی قسم. اللہ تعالی شانہ خود قرآن کی قسم کھا رہے ہیں. والکتاب المبین، کھلی ہوئی کتاب کی قسم. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. جس کتاب کی قسم خدا کھا رہے ہیں اسی قرآن کے بابت اللہ فرماتے ہیں: ہم نے اس کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا. قرآن کریم میں صرف اتنا ہے، ایک بابرکت رات میں نازل کیا. قرآن کریم کی سورہ قدر میں اللہ تعالی شانہ فرماتے ہیں: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. معلوم کیا ہوا؟ وہی لیلۃ القدر لیلۃ المبارکہ ہے. بس بات ختم ہو گئی. یعنی قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یکبارگی نازل ہوا اور آسمان دنیا سے قلب اطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی غار ہیرا کے خلوتوں کا نصاب پورا کرنے کے بعد قلب اطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. یہ بات تو بالکل واضح ہے، لیکن علماء کی ایک جماعت اس بات کی طرف گئی ہے کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد یہاں شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے. گویا کہ ائمہ تفسیر نے تطبیق اس طور پر دی کہ شعبان کی 15ویں رات میں ہر حکمت والے معاملے کے فیصلے ہوتے ہیں. ان میں ایک فیصلہ اللہ کی طرف سے یہ بھی ہوا کہ رمضان المبارک میں
17 तारीख को कल्बी अतहर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गारे हीरा के खलवतों का निसाब पूरा करने के बाद कुरान उतारना शुरू कर देना है। रमजानुल मुबारक में जो कुरान नाजिल होने वाला था उसका फैसला शाबान की 15वीं रात को हुआ। ये तदबीक की सूरत है और इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। यहां लैला मुबारका से मुराद अइम्माए तफसीर में की एक जमात रमजानुल मुबारक में लैलतुल कद्र की तरफ इशारा करते हैं। अइम्माए तफसीर में से दूसरी जमात शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात का भी कायल है। फीहा युफरकु कुल्लु अमरिन हकीम, हर हिकमत वाले मामले का इस रात में फैसला होता है। अमरम मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन रहमतन मिन रब्बिक इन्नहु हुवस समीउल अलीम। गोया के इस रात की फजीलत साबित हो गई। इस पूरे महीने में और इस रात में क्या करना चाहिए, तो शाबानुल मुअज्जम पूरा और शाबान की 15वीं रात, इसकी फजीलत 3 रिवायतों से साबित है। पहली हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की है, जो उम्मुल मोमिनीन है, हमारे आका की ज़ौजाए मोहतरमा है। और उम्मुल मोमिनीन में वो बुलंद हौसला और आली मर्तबत के हामिल है कि जब हुदैबिया के मौके पर हजरात साहबाए किराम एहराम खोलने पर आमादा नहीं थे और हलक नहीं करा रहे थे, तब उम्मे सलमा ने खुद आका से अर्ज किया था, आप शुरू कर दें, आपके अमल पर ये हजरात फौरन शुरू कर देंगे। उम्मे सलमा वो फरमाती हैं, मा रअयतुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु शहरैन मुतताबिअैन इल्ला शअबान व रमज़ान। मैंने जिंदगी में आका को 2 महीने के लगातार रोजे रखते हुए शाबान और रमजान के अलावा कभी नहीं देखा। हजरत उम्मे सलमा की रिवायत में सिर्फ इतना है, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साल भर के 12 महीनों में से लगातार 2 महीने के एक साथ रोजे रखते हुए शाबान और रमजान के अलावा कहीं नहीं देखा। हजरत उसामा इब्न ज़ैद इब्न हारिसा अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेपालक ज़ैद इब्न हारिसा के बेटे उसामा हैं। ज़ैद को पैगंबर ने पाला था, मुतबन्ना बनाया था। इनके बेटे उसामा हैं। हजरत उसामा इब्न ज़ैद इब्न हारिसा ये कहते हैं, अल्लाह के नबी से पूछा, लम अराका तसूमु फी शहरिन मिन अश-शुहूर मा तसूमु फी शअबान। ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी महीने में इतना ज्यादा रोजे का एहतिमाम करते हुए मैंने आपको नहीं देखा जितना कि आप शाबान में रोजे का एहतिमाम करते हैं। ये सवाल था उसामा इब्न ज़ैद इब्न हारिसा का। ये पूछना चाहते थे कि इसकी वजह क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 वजह बयान फरमाई। ज़ाका शहरुन यग़फ़ुलुन नास अन्हु बैन रजब व रमज़ान। ए उसामा, मैं पूरे शाबान के रोजे क्यों रखता हूं? ये वो महीना है कि जिसमें रजब और रमजान के दरमियान में लोग गफलत के शिकार हो जाते हैं, तो गाफिलीन में कभी हमारा शुमार न हो जाए, इस वजह से मैं एहतिमाम करता हूं। दूसरी वजह, शाबान में अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में बंदों के अमाल पेश होते हैं। मैं पसंद करता हूं इस बात को कि अल्लाह के दरबार में रोजी की हालत में मेरे अमाल चढ़े। 2 वजह बयान फरमाई, कहीं गफलत न हो जाए, और दूसरी वजह ये बयान फरमाई, यही तो वो महीना है जिसमें बंदों के अमाल आसमान में चढ़ते हैं, तो मैं ये पसंद करता हूं कि रोजी की हालत में मेरा अमल अल्लाह के यहां पहुंचे। 2 रिवायत है। तीसरी रिवायत हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, रमजान के बाद
سب سے افضل روزہ کون سا؟ آقا نے فرمایا کہ شعبان کا۔ حضرت انس نے پوچھا کون سے مہینے میں صدقہ افضل؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں۔ زکات، صدقہ، خیرات، للہ سب اس میں آ گیا۔ تو حضرت انس نے دو سوال کیے کہ رمضان کے روزے تو فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ افضل روزہ کون سے مہینے کا؟ آقا نے فرمایا کہ شعبان کا۔ زکات، صدقہ، خیرات، فطرہ آدمی دیتا ہے، لیکن کون سے مہینے میں زیادہ افضل؟ تو آقا نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں۔ یہ تین صحیح روایت ہے، ابو داؤد میں، ترمذی میں اور دوسری حدیث کی کتابوں میں ہے۔ ان تینوں روایتوں کے ملانے سے دو باتیں معلوم ہوئی کہ شعبان کا مہینے میں کثرت سے روزے کا اہتمام، شعبان کے مہینے میں قیام اللیل کا اہتمام، دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ البتہ شعبان کی 15ویں رات کو حضرت علی سے روایت ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نفلوں میں گزارتے تھے، قیام اللیل، نفل نماز پڑھتے تھے، اور دوسری چیز توبہ استغفار کثرت سے کرتے تھے۔ شعبان کی 15ویں رات کو کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ ایک تو رات کا قیام ثابت ہے، نفلیں زیادہ پڑھنے کے، اور دین کا روزہ، یہ دونوں چیزیں مستحب ہے، سنت مؤکدہ بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، مستحب ہے۔ قبرستان جانا آقا کی زندگی کے مدنی دور کے 10 سال اور مکی دور کے 13 سال، 23 سالہ دور نبوت میں ایک مرتبہ آقا قبرستان گئے ہیں۔ زندگی میں اعلان نبوت کے بعد ایک مرتبہ ہمارے نبی قبرستان گئے ہیں، ایک مرتبہ۔ ہر سال جانا ضروری نہیں ہے، زندگی میں ایک مرتبہ بھی جانا ضروری نہیں ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے، نہ فرض ہے، نہ سنت ہے، بلکہ مستحب ہے۔ ہاں، ہر پیر اور جمعرات کو جانے کا حکم ہے، ہر سوموار اور ہر جمعرات کو قبرستان جاؤ، لیکن لوگ سوموار اور جمعرات کا اہتمام نہیں کرتے۔ اور شعبان کی 15ویں رات کا کتنا اہتمام ہوتا ہے؟ رات کے کسی ایک حصے میں اپنی موت، اپنی قبر، اپنی آخرت کو یاد کر کے انسان خود چلا جائے، ایصال ثواب کر کے واپس آ جائے، نہ فرینڈ سرکل کے ساتھ جایا جائے، نہ دوست احباب کے ساتھ جایا جائے، نہ سارے بچوں کو گھمانے کی غرض سے قبرستان لے کر کے جایا جائے، نہ ناشتے ساتھ میں لے کر جانا اور وہاں پارٹی کرنا پھر واپس آنا، یہ ساری چیزیں اسلام کا جنازہ نکال دیتی ہیں۔ یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ تابع تابعین سے، نہ ائمہ اعظام سے۔ آج کی رات کوئی کھانا بنانا کہیں ثابت نہیں، کسی قسم کا کوئی کھانا بنانا کہیں ثابت نہیں، نہ حلوہ پوری، نہ اور کوئی کھانا۔ ہاں، آئندہ کل کا روزہ مستحب ہے، کوئی رکھے تو ثواب ملے گا، نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ کوئی آدمی فجر کی فرض نماز چھوڑ دے، ایک حقبہ جہنم میں جلے گا، 2,86,00,000 برس، 2,86,00,000 برس۔ لیکن کل کوئی روزہ نہ رکھے تو اس کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ ایک فرض نماز زندگی میں چھوڑی، 2,01,00,000 حقبہ جہنم میں جلے گا۔ لیکن آئندہ کل روزہ نہ رکھے، آج رات عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاوے اور فجر کی نماز پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں، اس سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا۔ مستحب کا مطلب یہ ہے، کیا مطلب؟ اسلام کی صحیح صورت سامنے رکھی جائے، اور اسلام کی صحیح صورت یہی ہے، انسان اپنی قبر، اپنی آخرت، اپنی بعد الموت کی زندگی کے استحضار کے ساتھ قبرستان جایا جاتا ہے۔ میں ایک داخلہ دوں، عام جنازوں میں جب ہم قبرستان جاتے ہیں
دفن کرنے کے لیے، اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اور شعبان کی 15ویں رات کو ہم سرکل بنا کر کے جاتے ہیں، اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہر ایک انسان خود جائزہ لے لو، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ جب اپنے عزیز قریب ماں باپ رشتے دار میں سے کسی کو چھوڑنے جاوے، اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اور شعبان کی 15ویں رات کو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ کیفیت عزیز قریب کے انتقال پر جو ہوتی ہے، وہ کیفیت ابھی پیدا ہو جائے تو اس کے لیے جانا فائدہ دیتا ہے، ورنہ صرف سیر و تفریح کے لیے جانا یہ نقصان کا باعث ہے۔ دونوں قوموں کے تہوار ساتھ میں چلتے ہیں۔ اب مغرب کے بعد ابتدائے لیل میں چلا گئے، اس لیے کہ آقا رات میں گئے تھے، 15 منٹ میں واپس آ گیا۔ جانے کے راستے بھی الگ، آنے کا راستہ بھی الگ، سماج کی طرف سے بھی اعلان ہے جس کی تفصیلات ذکر کی جائے گی۔ یہ دو چیزیں اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ 3 چیزیں خاص ہیں۔ اس رات کو نفل نماز میں گزارنے کا حکم ہے، انفرادی طور پر، گھروں میں ہو تو افضل ہے اور مسجد میں ہو تو بھی انفرادی طور پر جماعت ثابت نہیں، اپنے اپنے گھروں میں انفرادی طور پر نماز، صلاۃ التسبیح لمبی نماز ہے، آج کی رات پڑھ لو۔ تہجد کی 12 رکعت آج کی رات پڑھنے کا حکم ہے، 2 رکعت کر کے 12 رکعت پڑھنے کا حکم ہے۔ یہ تہجد کی 12 رکعت اس رات میں چھاپے میں بھی ہیں 100 رکعت، اس نیت سے یہ باطل ہے، بے بنیاد ہے۔ 6 رکعت اس نیت سے اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے عمر لمبی ہو، 2 رکعت روزی کے لیے، 2 رکعت زندگی میں برکت کے لیے، اسلام میں کہیں بھی نہیں ہے۔ مسلم پیپر چھاپتا ہو تو بھی غلط ہے۔ مطلق نفل نماز ہے، مطلق نفل نماز، جیسے آج کے اسلامی پیپر میں چھپا ہوا ہے، لیکن اسلام میں نہیں ہے۔ یہ غیر اسلامی طور طریقے، نفلیں پڑھو پوری رات، لیکن 6 رکعت 100 رکعت یہ کہیں اس نیت سے، یہ اسلام میں ثابت نہیں۔ ثابت کیا ہے؟ آج کی رات تلاوت، ذکر، دعا، استغفار، نفل نماز، 2 چیزوں کی کثرت کرنی چاہیے۔ آج کی رات توبہ کی رات ہے، آج کی رات مغفرت کی رات ہے۔ اللہ پاک اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ معاف کر دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ روزی دے دوں، ہے کوئی مصیبت اور پریشانیوں میں گھرا ہوا کہ اس کی مصیبت اور پریشانی کو دور کر دوں۔ جب اللہ کا اعلان ہے تو بندے کو لینے میں کیا وعدہ ہے؟ اس لیے آج کی رات مغفرت کی رات ہے، توبہ کی رات ہے۔ جتنے بھی گناہ ہے ان تمام سے سچے دل کے ساتھ اپنے گھروں میں رہ کر خلوت میں اللہ کا خوف پیدا کر کے آج معافی کی رات ہے، اس کا خاص اہتمام کرنا ہے۔ نفل نماز گھر یا مسجد میں بلا جماعت کے تنہا ادا کرنی ہے۔ دوسرے نمبر میں توبہ اور استغفار کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ بہت بڑی رات ہے۔ ایک اور روایت میں ہے سال میں 5 راتیں بڑی ہے، ایک شعبان کی 15ویں رات، ایک رمضان عید کی رات، ایک بقرہ عید کی رات اور بقر عید سے پہلے کی 2 راتیں، ترویہ، عرفہ، ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ، 3 راتیں یہ ہو گئی۔ رمضان المبارک کی رات یعنی عید کی رات، رمضان عید کی رات اور شعبان کی 15ویں رات۔ کوئی مخصوص عمل نہ رات میں ثابت ہے نہ دن میں ثابت ہے۔ عبادت کرنا مستحب ہے، سنت بھی نہیں۔ روزہ رکھنا مستحب ہے، نہ رکھنے والوں کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، رکھنے والوں کے لیے فوائد ہے۔ لیکن ہم سب کیا تاجدار مدینہ حبیب خدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اہتمام کی وجہ سے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے، پورے شعبان کے۔ اگر کوئی آدمی 3 روزے رکھ لے، 12، 13، 14، 13، 14، 15 ایام 20 کے جو ہر مہینے کے ہیں، تو اس کو پورے شعبان کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اس رات میں اللہ کی مغفرت عام ہوتی ہے۔
لیکن 6 قسم کے گنہگار اگر گناہ سے توبہ نہ کرے اور عبادت کرے، ان گناہوں کے ساتھ اگر عبادت کرے تو عبادت قبول نہیں۔ وہ 6 بھیانک گناہ کون سے ہیں جس میں مغفرت کی کوئی امید نہیں؟ ایک شرک، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت مشرک کی نہیں کرتے ہیں، چاہے شرک فی ذات ہو، شرک فی صفات ہو، شرک فی العبادت ہو، اللہ تعالیٰ مشرک کی مغفرت نہیں کرتے۔ اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے شرک سے پاک رکھا ہے۔ دوسری نمبر میں ماں باپ کے نافرمان، جن کے ماں باپ اولاد سے ناراض ہے، رات بھر توبہ استغفار کرے اور ماں باپ ناراض ہے تو ماں باپ کی ناراضگی کی حالت میں عبادت قبول نہیں۔ دوسری چیز سمجھیں، یہ حقوق العباد ہے۔ نماز نفل پڑھنا یہ حق اللہ ہے اور وہ حق العبد ہے۔ حق العبد میں بندے سے معافی مانگنی پڑے گی اور حق اللہ میں اللہ سے معافی مانگنے کی ہے۔ تو ماں باپ کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوتی اگر ماں باپ ناراض ہیں، لیکن شرعی وجہ سے ناراض ہو۔ خامخواہ کے لیے ناراض ہو تو ماں باپ کی ناراضگی کا اعتبار نہیں۔ ماں باپ اللہ کے بعد سب سے بنیادی حق رکھتے ہیں، اس لیے ماں باپ کو کسی بھی حال میں راضی کر کے عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسرے نمبر میں متکبر کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تکبر کی وجہ سے اپنا پاجامہ زمین کے ٹخنے کے نیچے لٹکانے والا، حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ نہ اس کے اوپر نظر رحمت کرتا ہے اور نہ اس کی کوئی عبادت قبول کرتا ہے، لہذا ٹخنے کے نیچے پاجامہ لٹکانا یہ منع ہے۔ اسی حدیث کے ذیل میں نے ایک لمبی بحث کی تھی۔ جو انسان ہمیشہ پاتلون پہنتا ہے یا سروال پہنے، اس سروال میں بھی ٹخنے کے نیچے لوگ لٹکا دیتے ہیں، جیسے ایک خاص قوم کا شعار ہے، خاص مسلمانوں میں سے ایک مکتب فکر کا خیال ہے، صرف پاتلون کے ساتھ نہیں سروال بھی اگر ٹخنے سے نیچے لٹک گئی، بڑی عمر میں ایک طبی نقصان یہ ہے اس کی قوت مردانگی ختم ہو جاتی ہے اور وہ آدمی نامرد بن جاتا ہے۔ یہ حدیث کے فوائد کے ذیل میں یہ بات لکھی ہے۔ اور ٹخنے کے اوپر پاجامہ لٹکانا آدھی پنڈلی تک اس کی قوت مردانگی، اس کا نور اور اس کی ہیبت اللہ اس میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ مدمنو خمرین، شرابی کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ہاں، شراب سے توبہ کر کے عبادت کرے مغفرت ہو جائے گی۔ اسی طرح کینہ رکھنے والے انسان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک مشرک، ایک ماں باپ کا نافرمان، ایک ٹخنے سے نیچے پاجامہ لٹکانے والا، ایک شرابی، 5ویں نمبر میں کینہ رکھنے والا انسان، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرتے۔ آقا نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ کینہ کسے کہتے ہیں؟ ہماری دیسی بھاشا میں اس کو کپٹ کہتے ہیں۔ جتنے بوڑھے ہیں وہ کینہ کو کپٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کپٹ کسی سے مت رکھو، اور پہلے ماں باپ اولاد کو سکھاتے تھے کینہ کا کیا مطلب؟ دل میں دشمنی رکھنا اور اوپر سے تعلق کا اظہار کرنا، ظاہر میں السلام علیکم وعلیکم السلام حضرت مولانا، اور اندر سے ماں بہن کی گالی بولتا ہے۔ اندر میں دشمنی ہے اور اوپر میں خالی خالی سر ہلاتا ہے۔ کینہ اللہ کو بہت ناپسند ہے، نہ اولاد ماں باپ سے، نہ ماں باپ اولاد سے۔ کینہ ور انسان جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا۔ کینہ ور انسان، کینہ بہت خطرناک چیز، اسی لیے ایک صحابی روزانہ مسجد نبوی میں 3 دن تک پیغمبر نے فرمایا جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو، جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو، جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو۔ اور ایک صحابی کو شوق پیدا ہوا کہ 3 دن تک ایک کج کو پیغمبر جنتی بتا رہا ہے۔ اس کے گھر مہمان ہو گئے، میں تمہارے گھر مہمان رہ سکتا ہوں؟ بالکل شوق سے رہو۔ دیکھا کہ عشاء پڑھ کر یہ تو کھرراٹے لے کر سو جاتا ہے اور تہجد آخری وقت میں پڑھتا ہے، نماز فجر پڑھتا ہے، باقی کچھ نہیں۔ دوسرے دن دیکھا تو عشاء کے بعد کھانا کھا کر سو گیا اور فجر پڑھی۔
तीसरे दिन देखा तो ईशा के बाद खाना खाकर खर्राटे लेकर सो गया ने फजर पढ़ने चला गया। तो रात भर सोता है ने 3-3 दिन तक जन्नत की बसारत तेरे बारे में पैगंबर देता है, कोई खास अमल बमल तो तेरा देखा नहीं, ऐसा क्यों? तो उस सहाबी रसूल ने फरमाया, किसी मुसलमान के बाबत मेरे दिल में कोई कीना नहीं है, मैं हर एक से साफ दिल हूं। बड़ी कीना रखने वाला इंसान से बड़ा दुनिया में कोई बेवकूफ नहीं। दूसरी की टेंशन लेकर के फिरते रहना ये कोई अक्लमंदी है? कीना तो दूसरे का नहीं, किसी के इज्जत पर जलना, किसी के इल्म पर जलना, किसी के माल पर जलना, ये तो दूसरे का टेंशन लेकर 24 घंटे घूमने का नहीं। बड़ी ये कोई अक्लमंदी की बात है? दूसरा कुछ भी करता है वो उसका और उसके रब का मसला है। कीना अल्लाह को बहुत नापसंद है। कीनावर आदमी कितना भी तहज्जुद गुजार हो, पूरी पेशानी काली कर दी हो, कीना बहुत खतरनाक चीज। हर मुसलमान से साफ दिल रहे, बल्कि गैर से भी। छठी चीज जिसकी मगफिरत नहीं होती, नाता तोड़ने वाला, अल्लाह उसकी मगफिरत नहीं करता। माँ बाप का औलाद से, औलाद का माँ बाप से, रिश्तेदारों में ज़वील अरहम, ज़वील फुरूज, इनके हुकूक हैं, इनके साथ अच्छा सुलूक। अगर किसी से किसी को कोई रंजिश हो गई, तकलीफ पहुंच गई, माफी मांग ले। आज की रात अफो दरगुजरी की है, भाई माफ कर दे, हक लिया है अदा कर दे, या वादा कर दे कि फला वक्त अदा कर दूंगा, ये पहले सुलह हो जाए। इन 6 चीजों से फिर इबादत में मसरूफ है, अल्लाह उसकी इबादत को कबूल करेंगे। मुल्क के हालात बहुत खतरनाक तेज हो रहे हैं। अभी 2 चीजें पूरे मुल्क के अंदर इंतहाई खतरनाक तेजी से फैली है। एक, 200 कश्मीर के हिंदू पंडितों का कत्ल, उसकी फिल्म बनाई और हिंदुस्तान के पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑर्डर दिया कि हर सिनेमा घर में 200 हिंदू मंदिर के पंडितों की फिल्म, जो कातिलाना जालिमाना जिनको कत्ल किया जा रहा है, जालिमाना जिनको कत्ल किया जा रहा है, इस देश में नफरत को बढ़ोतरी देने के लिए पीएम का ऑर्डर है। और डॉक्टर ने फीस कम कर दी कि अगर ये तुम फिल्म देखकर आओगे तो 50% फीस में तुमको दवा देंगे। रिक्शा ड्राइवरों ने एडवर्टाइज लिख दी, भावनगर की बात है अभी की, कि ये फिल्म देख करके आओगे तो रिक्शा किराया फ्री। कैसी खतरनाक नफरत, किस कदर खतरनाक नफरत। ये बात हतमी तौर पर 100% हम कहते हैं, इन 200 हिंदू पंडितों को कश्मीर में किसी माई के लाल मुसलमान ने नहीं मारा है, लेकिन दाढ़ी, जुब्बा, इस्लामी हुलिया पहनाकर इन पंडितों को मारा गया है। 370 की दफा को खत्म करने के लिए नंगा नाच खेला था कश्मीर में। इसके हमारे पास शवाहिदात हैं, लेकिन मुल्क के मौजूदा हालात हर सफेद को सिया और हर काले को सफेद बताता है। हिजाब के मसले में कोर्ट का फैसला आया कर्नाटक के अंदर कि इस्लाम का ये कोई पार्ट नहीं है, ये तो इंसान के जिस्म का ये है और इस्लामी मजहब के साथ उसका कोई लेना देना नहीं। और हमारे खिलाफ फैसला, दफा 370 गई हमारे खिलाफ। मस्जिद का फैसला, बाबरी मस्जिद का हमारे खिलाफ। 3 तलाक का फैसला हमारे खिलाफ। और अखीर के अंदर ये आया हिजाब का मसाला हमारे खिलाफ। हजारों मुसलमान बच्चियां जो स्कूल के अंदर थी एग्जाम से भाग रही। मुल्क में बहुत खतरनाक नफरत का माहौल फैलाया जा रहा है। मैंने आईनी गवाह इस मामले का, जो कश्मीर से एक वफ्द आया था, इस मसले पर उन्होंने बहुत रद्द कदा किया था कि जिन उस्तादों से हमने पढ़ा वो मास्टर भी थे,
تو کیا ہم اپنے باپ کو اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے؟ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت وہ ہوا کشمیر میں اور اس کی فلم بنی اور اس فلم کو یہاں ہندوستان کے سینما گھروں میں چلایا گیا، چلا رہا ہے مسلمانوں سے نفرت اور توڑ پیدا کرانے کے لیے اور اس ملک میں فساد برپا کرنے کے لیے، اس لیے کہ یو پی کے الیکشن کے بعد سیکنڈ نمبر گجرات الیکشن 24 میں آ رہا ہے۔ کان کھول کر سن لو، اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ ہم آپ کو آگاہ کر دیتے ہیں اس لیے کہ ہم نے تو زندگی ایک داؤ پر لگا دی ہے، لیکن ہم آپ کو آگاہ کر دیتے ہیں آنے والے دن اس ملک کے بھارت میں اللہ کا فیصلہ ہے، یا تو وہ مکی دور کے مظالم کی داستان پوری ہو جائے گی تو علل اعلان یہ سب اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ ہم امید بھی کرتے ہیں جب جب تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں تب اسلام اونچا آیا ہے۔ ایک خوشخبری بھی ہے، ظلم انتہا کو پہنچا ہے۔ انشاءاللہ کل کے بھارت میں یہ امید ہے کہ اسلام روشن ہو جائے گا، ہم ایک امید یہ بھی مانتے ہیں، لیکن مذہبی سماج رہنماؤں کو، تعلیمی رہنماؤں کو، سماجی رہنماؤں کو اور سیاسی رہنماؤں کو مل جل کر کے بیٹھ کر کے کوئی لایا یا عمل طے کرنا پڑے گا، ورنہ اسلام اور مسلمان انتہائی داؤپیٹ میں رہیں گے۔ وہ لوگ تو ایک طرف ہو جائیں گے، عام جنتا مار کھا جائے گی۔ آج ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے، ایک طرف یہ فلم 200 ہندو پنڈتوں کے قتل کی دکھا دکھا کر مسلمانوں سے ہندوؤں کے سے مسلمانوں کو نفرت پیدا کروائی جا رہی ہے۔ جب ملک کا پرائم منسٹر کا آرڈر ہو تو لوگوں میں کتنا زہر پھیلے گا، ایک چیز۔ دوسرے نمبر میں احمد آباد میں نرودا پاٹیے میں بابا بجرنگی نے جو مسلمانوں کا قتل عام کیا، آج اس کا ویڈیو وائرل ہوا ہے کل، جس میں ایک کنویں میں سے 4 کھٹارے بھر کر کے بچوں کی، ماؤں بہنوں کی اور جوانوں کی لاشیں نکالی تھی، اور وہ بولتا ہے تمہارے جسم کا ہر لو حرکت میں آ جائے گا۔ مسلمانوں کے قتل عام پر وہ جو ہنستا ہے اور کھلتا ہے، اور وہ بچے کہتے ہیں کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ ان مسلمانوں کے 4 کھٹارے ان کنووں سے بھر کر کے ان کی لاشیں ہم نے پھینکی تھی اور ان کو جلائی تھی۔ یہ میرا بھارت دیش، اس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں۔ یو پی الیکشن میں سمجھایا گیا مسلم تنظیموں کو، مسلم اداروں نے، اکابر علماء نے، یہ بھڑکاؤ بھاشن ابھی دیش کا تقاضا نہیں مانا گیا، نتیجہ ہوا 1 سیٹ تو آئی نہیں، اور اس کے نتیجے میں کل کے راجکوٹ کے اندر ہندو دھرم سبھائیں اس عنوان سے وجود میں آئی کہ پھر سے مسلمانوں کے قتل عام کی سازش اور اس کی بنیاد دھرم سبھا کی کل راجکوٹ سے ہوئی، اور کہا کہ نریندر مودی بھی راجکوٹ کی سرزمین سے پہلا ہی مکھیہ منتری بنا تھا، پہلے وہ بنا تھا اسی زمین سے ایم ایل اے بنا تھا، اور پھر ایم ایل اے بننے کے بعد وہ مکھیہ منتری بنا تھا، تو اس کا پہلا چناؤ راجکوٹ سے لڑا گیا، اور راجکوٹ سے پہلے ہی اس نفرت کی دھرم سبھا کی کل بنیاد پڑی۔ یہ بھڑکاؤ بات ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اسد الدین اویسی کے انتہائی بھڑکاؤ بھاشن سے ہم ہندو سماج نے ایک میسج اور اپنے دلوں کے اندر ایک چیز پیدا کی ہے کہ یہ کل کے مسلمانوں کا مستقبل کا ہمارے خلاف پلاننگ ہے، چاہے وہ ان کی بات سمجھ سکے ہو یا ان کی بات نہ سمجھ سکے ہو، لیکن ہم بمنت و سماجت کہتے ہیں اس وقت بھارت بھر میں کہیں بھی بھڑکاؤ بھاشن کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ بھی مذہب کو بنیاد بنا کر۔ ہم تو یہ کہتے ہیں تعلیمی ادارے اپنے تعلیمی کام میں رہے، سماجی ادارے سماج میں رہے، سیاسی میدان والے سیاسی میدان کے اندر بنیادیں بناوے۔ سیاست میں تو پورا قرآن بھرا پڑا ہے، راجکارن میں نہیں۔ راجکارن تو گندی گلیز چیز ہے، السیاست الاسلامیہ پر علماء نے کتابیں لکھی ہے۔ سیاست پاکیزہ چیز ہے، راجکارن گندی چیز ہے، دونوں میں تفاوت سمجھ کر اس میدان میں جانا چاہیے۔
مولانا خلیل الرحمان سجاد مامانی نے سمجھایا تھا، بھڑکاؤ بھاشن کی وجہ سے ماحول خراب ہوگا۔ اب پریوگ کبھی ہو رہا ہے اور نتیجہ کوئی بھگت رہا ہے۔ یہ بھارت دیش اس وقت انتہائی خطرناک آگ کی سلاخوں میں اور بھڑکتی ہوئی آگ کے انگاروں کے اندر جلنے کی کوششیں ہو رہی ہے، جلانے کی کوششیں ہو رہی ہے۔ کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھو، کوئی پیچھے سے تعریف نہ کرے، چھپ کر کے بغیر نام کے نہ لکھے۔ جس کو ضرورت ہو ہم تیار ہیں سامنے بیٹھنے کے لیے، لیکن پیچھے سے لکھنا بند کریں۔ آئے میدان میں، ہم بات ایک سمجھانا چاہتے ہیں، سیاست کھیلنا ہر ایک کا کام ہے، چاہے وہ کوئی بھی اس ملک کی پارٹی ہو، سب کھیلتے ہیں، کھیلو، لیکن اسلامی نقطۂ نظر سے میں نے اگلی جمعہ میں کہا تھا، کسی نہ کسی کو مذہبی رہبر تسلیم کرنا پڑے گا، کرنا پڑے گا، کرنا پڑے گا، اور اپنے جذبات کو پامال کرنا پڑے گا ان کے حکم پر، چاہے سمجھ میں آوے چاہے سمجھ میں نہ آوے۔ کیا ہوا؟ 100 سیٹوں میں سے 2 بھی نہیں آ سکی، 1 بھی نہیں آئی، کھاتا بھی نہیں کھلا، اور انہوں نے زیڈ کیٹیگری کی سہولتیں دے کر کے، آپے سے باہر کر کے پورا نظام ختم کیا۔ اور اس کا یہ ان کی زبانی ان لوگوں نے لکھا، RSS، بجرنگ دڑ، ان کے مذہبی متعصب رہنماؤں کا لیکھ ہے، لکھان، اور اس لکھان میں انہوں نے نقطے لکھے ہیں کہ ان نقطوں کی بنیاد پر پورا کا پورا بہومتی سماج ایک ہوا اور لگھومتی سماج سے انتقام ہوا۔ ایک عالم بصیرت کا مالک ہوتا ہے، اس کا علم، اس کی عقل، فراست ایک ایمانی فراست ہوتی ہے۔ آقا نے خود فرمایا، مسلمان ایک ایمان والا عقل و بصیرت کا مالک ہوتا ہے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، ارے مومن کی فراست سے ڈرا کرو، وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کا نور مومن کو۔ تو بڑے بڑے ماہرین جو علماء نباز ہیں، ان کے مشوروں پر چلنا چاہیے۔ خیر، ہار جیت تو یقینی چیز ہے، نہ دونوں گروپ جیت سکتے ہیں نہ دونوں گروپ ہار سکتے ہیں، ایک جیتے گا دوسرا ہارے گا، لیکن نتائج کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی رہبری قبول کرنی چاہیے۔ بغیر رہبری قبول کیے ہوئے انسان درجہ کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہم کسی بھی ایک سیاسی کے جو ہے کبھی بھی معتقد نہیں ہے۔ ہاں، جہاں اسلام، مسلمان، امن، آستی، چین، سکون، سلامتی ہوگی، مظلوم کی زندگی کے ہر سانس میں مظلوم کی مدد کریں گے، ظالم کا کبھی ساتھ نہیں دیں گے۔ ایک ذہن ہے، مظلوم کے ساتھ رہیں گے، شانت واتاورن باقی رکھنے کی کوشش کریں گے، امن آستی کا پرچم لہرائیں گے، اپنا حق معاف کر کے دوسرے کے حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس نفرت کے بھرے ماحول میں ساودھانی ضروری ہے۔ اب 2 قوم کے داخلہ طریقے، تہوار ساتھ میں، اور تہوار کے دن انسان کا قلب و جگر، ذہن آزاد ہو جاتا ہے، خوشی میں آزادی ہو جاتی ہے۔ اور عام طور پر تو ہم ملتے نہیں، چلو بڑے دن میں 2-5 دوست مل گئے اور کہیں چلے گئے، لیکن ایسے ہی موقع کو دونوں گروپ میں سے شرپسند عناصر ہوتے ہیں، جو شرپسند عناصر ایسے ہی موقعوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور ایک کا دکا کچھ ادھر ادھر کر لیتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پورا سماج پریشان ہوتا ہے۔ اسی لیے جب دونوں قوموں کے تہوار ایک ساتھ ہو تو اس موقع پر ان کو ناچ لینے دو، وہ اپنا تہوار کر لے جس طرح کرنا ہے، لیکن ہمیں مذہب نے عبادت کا سلیقہ دیا ہے۔ نفلیں پڑھو، میں تو یہ کہتا ہوں کہ فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، چاہے سیاسی چیز کچھ بھی بنی ہو، ہم اس کو تو پورا کا پورا اعتماد بھی نہیں کرتے، اور لوگوں کے تارون اس کو ہم 100% صحیح بھی نہیں مانتے، لیکن ہم اتنا تو یقین کرتے ہیں کہ فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے اعمال کی خرابی، کیا کیا ظلم ہو رہا ہے، کتنے کتنے ظلم، کتنے نردوش قیدی جیلوں کی سلاخوں میں کسی کے ظلم سے سڑ رہے ہیں۔
मुसलमानों के अमाल की वजह से जरूरत है इस बात की कि हम इस मुल्क में मोहब्बत का वातावरण पैदा करें। किसी भी सियासी स्टेज से, किसी भी समाजी स्टेज से, किसी भी मजहबी और तालीमी स्टेज से अगर जर्रा बराबर भड़काव का वातावरण पैदा किया तो इस मुल्क में मार खा जाएगी अवाम जनता और जिम्मेदार तो सेफ्टी में रहेंगे। इनको तो प्रोटोकॉल मिलता है, इनको तो साथ में पुलिस हथियार वाली मिलती है, लेकिन अवाम जनता मार खा जाती है। इसलिए अवाम पब्लिक से कहा जाता है कोई भी इंसान किसी भी कैटेगरी का हो, कुरान और सुन्नत से जब वो अपोजिट हो और उसकी तबीयत उसके कलाम पर असर कर जाती हो, इंसान की तबीयत में गुस्सा होता है और वो मौजूदा हालात को बिगाड़ करके रख दे, बजाय मोहब्बत के नफरत की बातें करे, तो उनकी बातों में नहीं आना है। अब भी हमें कोशिश करनी है कि इस मुल्क में चाहे पीएम का ऑर्डर हो चुका है और उसके सिलसिले के अंदर हाई कोर्ट के अंदर अर्जी दाखिल कर दी गई है कि इस नफरत को फैलाने वाले वातावरण को बंद कर दो, सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी है। लेकिन कौन सी हाई कोर्ट, कौन सी सुप्रीम कोर्ट जो 370 के दफा में, कौन सी हाई कोर्ट, कौन सी सुप्रीम कोर्ट जो बाबरी मस्जिद के मसले में, जो हिजाब के मसले में, हम किन से उम्मीद रखेंगे। लेकिन एक बात यकीनी है कि फैसला तो अल्लाह के कब्जे में है और वो अल्लाह आज उतर जाएगा आसमानी दुनिया पर और वो ऐलान दे देता है कोई माफी मांगने वाला माफ, बड़ी रात है, बड़ी रात, गफलत में मत गुजारो, घूमने फिरने में मत गुजारो, दोस्त अहबाब के साथ मत गुजारो। अगर पूरी कायनात के मुसलमान आज की रात अल्लाह के साथ लव लगा ले, इंशाअल्लाहुल अजीज पूरी कायनात की जमीन में खुदा अमन फैला देगा। करने का काम है, तौबा इस्तिगफार कर ले। हर एक गुनहगार है, कुल्लुकुम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन अत्तवाबून अल मुस्तगफिरून, सब गुनहगार है। और बेहतरीन गुनहगार कौन? जो तौबा कर ले, माफी मांग ले। तो आज की रात तौबा की है, आज की रात माफी की है, आज की रात इनाम हासिल करने की है। आज बहुत बड़ी रात है। इनफिरादी तौर पर नफलों का एहतिमाम सलातुत तस्बीह और तहज्जुद के समेत आज से कुरान का दौर शुरू कर दें, इसलिए कि रमजान आते आते 15 दिन में अगर रोजाना का 3 पारे पढ़ोगे तो 10 दिन में खत्म हो जाएगा। आज के बाद रमजान से 15 दिन बाकी है, रोजाना 2 पारा पढ़ोगे तो भी 1 कुरान खत्म हो जाएगा। और जब शाबान में 1 कुरान खत्म हो गया तो अल्लाह की कसम फिर रमजान में जब दूसरा कुरान शुरू करोगे तो पहले अशरे से जो कुरान की नूरानियत और कुरान का लुत्फ और कुरान की हयावत हम अपने मुंहों में महसूस करेंगे और एक भी रोजे का पता भी नहीं चलेगा। तवज्जो दे खास करके वो हजरात, सीजन है केरी का, अगरचे बहुत ताखीर है लेकिन जिन्होंने दरख्त रख लिए हैं, बहुत खुशकिस्मत है वो लोग जो पूरे डंगे लेकर जाते हैं, जहां सहरी भी बनती है, इफ्तारी का नज़्म भी होता है, एक इस्लाम की अच्छी तस्वीर पेश होती है। लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोग रोजा रखते नहीं। खैर अल्लाह का मामला और उसका है, लेकिन अलल अलम चेहरे पर सुन्नत रसूल हो और इस्लामी ढांचा हो और उसके बावजूद रमजान में दूसरों की बस्ती में भी इस्लामी हुलियत के साथ दिन में कोई बीड़ी न पिए, दिन में कोई मावा न खाए, भले अपने कामकाज में मशगूल है, रोजा नहीं रखा उसका और अल्लाह का मामला है, लेकिन रमजान का एहतराम फटने न पावे, इसकी भरपूर कोशिश करें। आज समाज की तरफ से ऐलान यह है, पिछले साल भी यही शक्ल बनी थी, इस मर्तबा भी यही, पहले कोरोना की शक्ल थी, यहां कोरोना से अल्लाह ने नजात दी अल्लाह ही के फजल से। लेकिन इतना है कि हम एक रास्ते से जाए, जैसे मेन रास्ता है, वापस में उधर गदर वाले रास्ते से वापस हो जाए, वो भी पक्की सड़क बनी हुई, या यहां से पैदल चले गए आरवा वाली मस्जिद के रास्ते से, वो नड़ बनी हुई है, और इधर से निकल गए, यानी एक रास्ते से जाए दूसरे रास्ते से वापस आ जाए। रात के इब्तिदाई हिस्सों में हम कब्रिस्तान जाना चाहते हैं तो जाए और वापस आ जाए,
یعنی کسی طرح کا کسی قوم کے ساتھ ازدحام نہ ہو، کسی کے ساتھ کسی طرح کی کوئی جو ہے اپنے جذبات کو انسان پورے کر کے اسلام اور مسلمانوں کو اذیت کا باعث نہ ہو، اس کی ایک فکر دلائی جاتی ہے۔ اسی لیے میں نے قرآن و سنت کی یہ آیات اور احادیث پڑھ کر کے اس مضمون کو سمجھانے کی کوشش کی۔ دیکھیے، ہم راجکیہ مسائل میں ماہرین، مقتدر، محققین، علماء ہمیشہ کنارہ کش رہے ہیں اور اسی میں ہمارا فائدہ ہے، لیکن اتنی بات یقینی ہے کہ جو سیاست کے میدانوں میں کام کر رہے ہیں ان کی بھی رہبری ضروری ہے۔ میں ان سیاسی پارٹیوں میں اور راجکیہ آگیوانی جن کی ہے، چاہے وہ کسی بھی پکش میں ہو، ہم ان سے بمنت و سماجت کہتے ہیں، تیری اپنی طبیعت ہے، تیری اپنی خوشی ہے، جون سا پکش تم پسند کرو وہ تمہاری اپنی طبیعت کی بات ہے، لیکن اسلام اور مسلمان اور اسلامی اتحاد اس کو برقرار رکھنا یہ ہمارے لیے وقت کا اہم ترین چیلنج ہے۔ نمائندگی بلکہ ہر پکش میں نمائندگی ہو، لیکن جہاں اسلامی اخوت کی بات آئے تو اس وقت سارے پکش قربان اور اسلامی اخوت کو ہم پہلے نمبر میں رکھیں گے۔ یہ بات نوٹ کر لو، میرے سبق کا خلاصہ یہ ہے، اپنی طبیعت کا پکش آپ پسند کریں جس میں امن و آستی ہو، جس میں محبت و سلامتی ہو، جس میں اس ملک کی ترقی اور وفاداری ہو، لیکن سب سے پہلے ہم اللہ کے وفادار، دیش کے وفادار اور اس ملک میں رہتے ہوئے اسلام اور مسلمانوں کی ہمدردی اور برادران وطن کے ساتھ حسن سلوکی، یہ ہمارا اس دیش میں تازہ ترین اہم پیغام ہے۔ اس کے اوپر پکش کوئی بھی ہو وہ اپنی طبیعت کی بات ہے، لیکن سارے پکشوں سے ہم کہتے ہیں کہ جب اسلامی اتحاد، اس کو تو ہر حال میں تم کو بجا لانا پڑے گا۔ اگر اسلامی اتحاد کے خلاف اپنی نفسانیت کی وجہ سے یا اپنی چوائس کے پکش کی وجہ سے اسلامی اتحاد کو اگر نقصان پہنچا تو ہمارا مستقبل وہ خطرے میں پڑے گا اور ہمارا چین و سکون بھی نابود ہو جائے گا۔ لہذا بات اس پر چلی تھی، کیناور انسان کی مغفرت نہیں ہوتی، ناتا توڑنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ سب سے بڑا ناتا اللہ کے ساتھ، پھر ناتا رسول اللہ کے ساتھ، پھر ناتا ماں باپ کے ساتھ، پھر ناتا ذوی الارحام کے ساتھ، ناتا ذوی الفروج کے ساتھ، ناتا اسلامی اتحاد کے ساتھ۔ ہم سیاسی میدانوں میں کسی بھی پکش میں بیٹھے ہوں، لیکن جب اسلامی اتحاد کی ضرورت پڑ جائے تو اسلامی اخوت کے ناطے سے ہم بھائی بھائی ہیں، المسلم اخو المسلم۔ لہذا ان سبقوں کو یاد کر کے اگر کوئی ہم کو تماچا مار بھی دے تو ہم برداشت کر لیں، ضبط کر لیں، کنٹرول کر لیں۔ اچھلنے کودنے کا یہ زمانہ نہیں رہا۔ جو آدمی اچھلتا کودتا ہے یا اچھلنے کودنے میں لگا رہتا ہے تو اس سے بھی اسلامی شعائر کو اور اسلامی تنظیموں کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ بس یہ اللہ سے لینے کی رات ہے، اس کو لیلۃ البراءت کہا جاتا ہے، یعنی اللہ آسمان پر بھی ہماری توبہ کو قبول کر کے ہم کو جہنم سے بری کر کے جنت میں داخلے کا فیصلہ آج کی رات خدا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس متبرک رات میں ظالموں کی سوچی سمجھی ٹھانی ہوئی اس ملک کے بابت بے انصافی، اس ملک کے بابت فساد، اس ملک کے بابت بدامنی کو خدا ختم فرما کر امن و آستی، انصاف اور چین اور سکون کے اندر بدل دیں، اور ایسے ظالموں سے اللہ اس سرزمین کو پاک صاف کر دے اور پوری کائنات کی زمین میں خدا بند قدوس امن و آستی، ترقی اور اس طریقے سے بھائی چارگی کا اللہ اپنے فضل سے ماحول پیدا کر دے۔